آج آپ کو بتائیں گے کہ جعلی حافظ اور اصلی حافظ میں کیا فرق ہوتا ہے. کیا صرف ایک آیت کو پکڑ کے اپنی مرضی کا مطلب پہنا لینا ٹھیک ہے یا قرآن کو ایز اے ہول دیکھنا ہے ہم نے؟ تو سب سے پہلے ہم ذرا یہ سپیچ کا وہ حصہ سنیں جہاں پہ قرآن کی آیت کا کوئی اپنی مرضی کا ہی مطلب نکال دیا گیا ہے. یہ ذرا سنتے ہیں. پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے. تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. فاسق لفظ نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے قاف کے ساتھ. محترم، فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہگار جھوٹ عادتاً بولتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جھوٹ عادتاً کون بولتا ہے. کیا وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں لیکن پورا ملک وہ چلا رہے ہیں؟ کیا وہ جھوٹے ہیں؟ یا وہ جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے؟ کہتے ہیں رجیم چینج جو ہوا تھا وہ تو آئینی طریقے سے ہوا تھا. اب بچہ یہ کہہ رہا ہے، خود شریف اور زرداری خود بول رہے ہیں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور باقی صاحب نے ہمیں اکٹھا کر کے کہا کہ یہ اس کو نکالنا ہے ہم نے. جھوٹ کون بول رہا ہے؟ پوری قوم دیکھ رہی ہے. جھوٹی خبریں کون دیتا ہے اور جھوٹ کون بولتا ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ایک 22 گریڈ کا افسر کھڑا ہو کے یہ ڈگری جاری کرے گا کہ باقی سارے جھوٹ بول رہے ہیں اور میں سچا ہوں؟ یا یہ فیصلہ کہیں کسی جگہ پہ کسی فورم پہ ہوگا یا پھر وامرون شورا بینہم، عوام کی اکثریت یہ فیصلہ کرے گی؟ جھوٹ کون بولتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فیصلہ عوام نے 8 فروری کو کر دیا ہے. این اسلامی حکم کے مطابق قوم نے آپ کو 8 فروری والے دن جھوٹا قرار دیا اور جس کو آپ غلط کہتے ہیں اس کو سچا قرار دیا. ایک تو فورم پہ یہ بات طے ہو گئی، اگر آپ کی فارم 47 والی بھی بات مان لیں، آپ کے جعلی فارم 47 کے مطابق بھی پی ٹی آئی نمبر 1 ہے. سب زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو لوگوں نے دیا. جھوٹ کون بولتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فیصلہ عوام نے 8 فروری کو کر دیا ہے. این اسلامی حکم کے مطابق. جھوٹ کون بول رہا ہے؟ پوری قوم دیکھ رہی ہے. کہا گیا ارشد شریف کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. ارشد شریف خود لکھ کر دے کر گیا ہے کہ میری جان کو خطرہ تھا، یہاں تک کہ مجھے سر پہ گولی مارنے کی دھمکی دی گئی. تو جھوٹ کون بول رہا ہے جناب؟ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی پھر کون کر رہا ہے؟ اس آیت کے مطابق جھوٹا کون ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اپنے جھوٹوں سے؟ 8 فروری کو لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تو وہ کون تھا جس نے 9 فروری کو عوام کی دی گئی امانت میں خیانت؟ آج تک یہ جھوٹ کون بولتا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ ان لوگوں کو جو اپنا حق مانگ رہے ہیں ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں. فاسق عام عوام کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے کس پیمانے پر عام عوام کو فاسق کہا؟ جنرل صاحب، سورہ حجرات میں ایک آیت نہیں ہے، سورہ حجرات میں اور بھی بہت ساری آیتیں. حقیقی معنوں میں میرا چیلنج ہے، یہ جو 22 گریڈ کا افسر لکھی ہوئی تقریر پڑھتا ہے نا، قرآن کی آیتیں بھی حافظ ہوتے ہوئے بھی لکھی ہوئی پڑھتا ہے، ایک تقریر پاکستان کی محبت میں ایک تقریر بغیر لکھی ہوئی کر کے دکھا دے. یہ میرا چیلنج ہے. نہیں کر سکیں گے کہ پاکستان کی محبت جب دل سے نکلتی ہے نا، عمران خان جیسے دیوانے کے منہ سے نکلتی ہے جو بغیر کوئی پرچی دیکھے پڑھ کے بتاتا ہے کہ مجھے پاکستان سے کتنی محبت ہے. محبت کے لیے پرچیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ناظرین، قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل بھی تورات کی آیتوں کا غلط استعمال کرتے تھے. بنی اسرائیل تورات کی آیتیں جو انہیں پسند تھیں یا جو انہیں آسان لگتی تھیں ان پہ عمل کرتے تھے، جو انہیں مشکل لگتی تھی اس کو اگنور کر دیتے تھے، اس پہ ان کا کوئی ایمان نہیں تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جنگل کے بادشاہ نے قرآن کی ایک آیت کا استعمال کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے یہ آیت اتاری ہے. میں آپ کو پہلے جنگل کے بادشاہ کی تقریر کا چھوٹا سا حصہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آج میں نے وہ کلاس لینی ہے جو آپ کو سن کے ضرور مزہ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ جب کوئی بندہ دین اور مذہب کی آڑ لینے کی کوشش کرتا ہے اپنے تمام تر ظلم اور جبر کو چھپانے کے لیے، اب یہ پاکستان کی نصیب ہے یا کیا ہے کہ یہ زوم ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو اپنی قسمت بالکل واضح نظر آنا شروع ہو جائے گی. جس طرح یہ زوم ہوتا جائے گا، اب یہ یوم آزادی کے اوپر لکھنا ہے اور یہ 40 سیکنڈ کی ویڈیو میں یہ محترمہ پاکستان 77ویں کے آگے لکھ نہیں پا رہی کیونکہ انہیں کوئی پتہ نہیں. میں وجہ بتاتا ہوں. لوگ اس کا بڑا سطحی قسم کا جائزہ لیتے ہیں سچویشن کا.
اتنا سوچنے کی وجہ کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ان پڑھ ہیں. یہ تو ہم چلیں ایک مذاقیہ بات کر دیتے ہیں نا کہ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے تو لکھنا کیسے، اردو بھی کیسے لکھنی ہے انہیں پتہ نہیں ہے. 1947 میں لیگ آزادی کی تکمیل کیسے ہوگی جب کسی ارشد شریف کو سچ بولنے پہ جان کا خطرہ نہیں ہوگا، جب کسی ماں بہن بیٹی کو صرف سیاسی دشمنی میں سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا جائے گا، جب پولیس چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے بجائے محافظ بنے گی، جب فوج سرحدوں پہ ہوگی سیاست میں نہیں، جب جج فیصلہ ISI کی مرضی سے نہیں بلکہ آئین و قانون کی منشا پہ دیں گے، جب اپنے ہی ملک کے نوجوان کو ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں کہا جائے گا، جب گریڈ 22 کا افسر خود کو ریاست نہیں کہے گا، جب قانون کے نیچے گریڈ 22 کا افسر بھی اسی طرح آئے گا جس طرح ایک عام شہری، جب ہم اپنی خارجہ پالیسی خود بنا سکیں گے، جب وزرائے اعظموں کو گریڈ 22 کا افسر عہدے سے ہٹا نہیں سکے گا، جب ملک کی قیادت کا فیصلہ گریڈ 22 کا افسر نہیں بلکہ عوام کے ووٹ سے ہوگا، جب ریاست سچ پہ کھڑی ہوگی، جب اصلی مطالعہ پاکستان لکھا اور پڑھا جائے گا، جب اپنا آئینی حق مانگنے پہ ویگو ڈالا نہیں آئے گا، جب ماورائے عدالت اغوا نہیں کیا جائے گا، جب کوئی شہری لاپتہ نہیں کیا جائے گا، جب ہر کوئی زیر حراست تشدد سے محفوظ ہوگا اور دھڑلے سے پولیس یا ISI کو اپنے آئینی حقوق اور ان کی آئینی حدود یاد دلا سکے گا، جب حکومت گریڈ 22 کے افسر کو نہیں بلکہ عوام کو جواب دہ ہوگی.